کہ جو نہر کے اندر چیز جا رہی ہے، بہہ رہی ہے، وہ مراد ہے۔ تو نہر محل ہے، اور جو اس کے اندر چیز بہہ رہی ہے وہ حال ہے، تو محل کہہ کے حال مراد۔ اور جو میں نے آپ کو رحمت والی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے، تو وہاں رحمت سے مراد جنت ہے، کیونکہ جنت رحمت کا محل ہے، تو وہ حال کے محل مراد ہے۔ پہلی صورت میں محل کے حال مراد ہے، اور دوسری صورت میں حال کے محل مراد ہے۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ مجاز مرسل ہے، لیکن یوں دیکھا جائے کہ تجری کی نسبت ہونی چاہیے تھی پانی کی طرف یا دودھ کی طرف یا شہد کی طرف، مگر کر دی گئی نہر کی طرف جو کہ بہتی نہیں ہے، تو جریان کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی جس کے لیے جریان ہے ہی نہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ مجاز عقلی ہے، دونوں ایک ہی ہیں، ہمارا اعتبار الگ الگ ہوگا۔ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہے، اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ ہے۔ تو جس طریقے سے قیاس آپ اصول فقہ کے اندر سمجھتے ہیں کہ قیاس مظہر ہے، یہ اصول فقہ نور الانوار نے واضح کر دیا، مگر اس کو مثبت بھی کہا جاتا ہے، مثبت بھی کہا جاتا ہے۔ مثبت اس اعتبار سے کہ ان مسائل غیر منصوصہ کہ جو قرآن و حدیث کے اندر سرات کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، ان کے لیے قیاس مثبت ہے، اور یوں دیکھا جائے کہ اصل قیاس کی قرآن حدیث ہے تو اس اعتبار سے مثبت ہے۔ اعتبارات بدل جائے گا تو اس کے اوپر حکم بدل جائے گا، تو اعتبارات کے بدلنے کی وجہ سے کبھی مجاز مرسل ہو جائے گا، اور کبھی جب مجاز عقلی کے زمرے کے اندر آئے گا۔ تو اتنی بات اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فقط فرق بتا رہا ہوں، میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ مجاز یہ ہو گیا مجاز عقلی اور مجاز مرسل میں فرق۔ مجاز عقلی اور مجاز لغوی میں یہ فرق ہے کہ مجاز لغوی ہمیشہ مفردات میں ہوگا، وہ مرکبات میں نہیں ہوگا، جس طریقے سے اصول فقہ کے اندر آتا ہے کہ اصول فقہ کے اندر حقیقت مجاز کا چیپٹر جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مجاز کے لیے جو لفظ جو آتے ہیں کہ یہ فلاں میں، جیسے کہ لامستم النساء کے اندر جو لامستم ہے، یہ لمس، یہ جنم جمع سے جمنا کنایا ہے، یا اس کو جمنا کیونکہ یہ کنایا بھی ان مجاز کی اقسام سے ہی ہے، تو وہ مفردات کے اندر ہوگا۔ اور جو مجاز عقلی ہے وہ اسناد میں ہوگا کہ فلاں شے کی طرف اسناد کر دی، حالانکہ وہ شے اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو فرق مجاز مرسل مجاز عقلی کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا، اور مجاز لغوی اور مجاز عقلی میں فرق یہ ہے کہ اول مرکبہ مفردات میں ہوگا لغوی، اور جو مجاز عقلی وہ اسناد میں ہوگا، اس کا تعلق اسناد سے ہے۔ اب مجاز عقلی کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اسباب کیا ہیں؟ آپ کے پاس جب تعبیر کے لیے اسلوب حقیقی ہے تو آپ تعبیر اسلوب حقیقی کو ترک کر کے اسلوب مجازی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جناب نے ایک مثال سمجھیے گا ذرا، کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہاں پر اللہ رب العزت نے بے شمار قرآن کریم میں اوصاف کریمہ شمار کروائے، ان اوصاف کریمہ سے ایک وصف کریم بِإِذْنِهِ سراج منیرہ، کہ رسول کریم اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے سراج ہیں، اور ایسے سراج ہیں کہ جو روشن کرنے والے۔ اب یہاں پہ رسول کریم کو سراج منیرہ کہا گیا، تو یہ جو سراج اور منیرہ جو رسول کریم کو کہا گیا ہے، یہ تعبیر مجازی ہے، یہ تعبیر حقیقی نہیں ہے۔ تعبیر حقیقی اگر یہاں کرتے تو کیا ہو جاتا، اور تعبیر مجازی نے کیا کر دیا؟ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ اول تو یہ سمجھیں کہ راضی علیہ الرحمٰن نے پہلے یہ سوال اٹھایا کہ چراغ سے سورج زیادہ روشن ہوتا ہے، اور وہ تو ایسا روشن ہوتا ہے کہ اس کی طرف آنکھیں چندیا جاتی ہیں، کھیرا ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ تو یہاں پر رسول کریم کو بھی اتنی سراج منیرہ سے سیاق اور عقل کی تقاضا کرتی ہے کہ بِإِذْنِ شمس منیرہ کہا جاتا، کہ شمس کے اندر روشنی کی زیادتی زیادہ ہے، سراج کیوں کہا گیا؟ تو راضی علیہ الرحمٰن نے، کشاف نے اور روح البیان، ان کتب تفاسیر کے اندر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ در حقیقت سراج ایک چراغ، اور اس چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے جتنے چراغ جلاتے رہو اس اصل چراغ میں کبھی بھی فرق نہیں آتا ہے، اور نہ جانے کتنے چراغ جلتے ہیں۔ تو رسول کریم کو سراج اس کے ساتھ تعبیر مجازی
رسول کریم کی ذات بابرکت کو سراج کے ساتھ تعبیر کرنے میں جو مجازن تعبیر ہے، یہ فائدہ ہے کہ قیامت تک جو بھی روشن ہوگا رسول کریم سے ہوگا، اور رسول کریم کی روشنی میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ شمس کا معاملہ نہیں، شمس کے اندر یہ صورت نہیں، صحیح؟ تو جو اس کے اندر ہے۔ پھر نمبر دو، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چراغ ہوتا ہے، اگر یہ گل ہو جائے، میں عام چراغ کی بات کر رہا ہوں، یہ گل ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے گی، اب روشنی نہیں ہوگی، صحیح؟ لیکن یہ چراغ اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے، ایک ہوتا ہے گل ہونا، لیکن نظروں سے اوجھل ہو جانا، جس طریقے سے سورج نکلتا ہے، تو سورج جب نکلتا ہے تو تارے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کھو نہیں جاتے، ختم نہیں ہو جاتے، اوجھل پن ہے۔ تو اگر یہ چراغ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو بھی یہ روشنی دے گا، لیکن یہ گل ہو جائے تو روشنی نہیں دے گا۔ مگر تارا نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور جیسے میں نے آپ کو سورج کی مثال دی، سورج آ جائے تو وہ تارا روشنی نہیں دے گا۔ تو رسول کریم کی ذات بابرکت سراج ہے، اور رسول کریم سے اولاً بلا واسطہ براہ راست چمکنے والے صحابہ کرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو رسول کریم نے یوں تعبیر فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأئی اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ صحابہ مجھ سے چمکے ہیں، مگر میں چراغ ہوں کہ مجھ سے ریتی دنیا تک لوگ چمکتے رہیں گے، اور میرا چراغ کبھی گل نہیں ہوگا۔ اور یہ صحابہ کرام جو نا نجوم ہیں، یہ جب تک ہیں تو ان سے تابعین استفادہ کرتے رہیں گے، انتقال کر جائیں گے تو استفادہ ختم ہو جائے گا، اور تابعین جو ان سے استفادہ کریں وہ استفادہ بھی مجھ چراغ سے ان کے اندر آیا ہے۔ تو ان کو نجوم سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر کیا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ سنت نے کہا کہ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کہ رسول کریم کی تعلیم تا قیامت جاری ہے۔ تو یہ سراج کے ساتھ تعبیر کرنے میں ایک تعبیر مجازی کا ایک معاملہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، ہم کچھ دیر کے لیے سراج کو ہٹا دیتے ہیں، اور سراج سے تعبیر کرنے میں کیا مقصود تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ نہ کچھ اس چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے، اور قیامت تک اس سے روشن چراغ ہوتے رہیں گے۔ اگر یہاں پر یوں لے آتے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول کریم ایسی تبلیغ فرمانے والے ہیں کہ قیامت تک ان کی تبلیغ کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اس تعبیر کے اندر، اور یہ جو تعبیر آپ کے سامنے قرآن میں موجود ہے، بِإِذْنِ سِرَاجًا مُنِیرًا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ذوق آپ کا خود گواہی دے گا کہ یہ تعبیر جو چس رکھتی ہے، جو ذائقہ رکھتی ہے، جو لطف رکھتی ہے، وہ حقیقی تعبیر نہیں رکھتی ہے۔ تو کبھی کبھار تعبیر مجازی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعبیر حقیقی میں وہ لطف نہیں ہوتا، اس کے اندر فقط اتنا کہہ دیا جائے گا کہ رسول کریم کی تبلیغ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے شروع ہوئی اور تا قیامت جاری رہے گی۔ سب جتنے بھی مبلغین آئیں گے وہ سب رسول کریم کے فیض سے جن میں مبلغ بنیں گے۔ اس تعبیر میں، اس تعبیر کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بندے کو ایک لطف اور ایک بندے کو طمانینت عطا کرتی ہے، وہ حقیقی تعبیر وہ طمانینت عطا نہیں کرے گی۔ اور پھر حقیقی تعبیر کے اندر طول ہے، اس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ رسول کریم فیض دینے والے ہیں، سارے فیض دینے والے ہیں، رسول کریم کا فیض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ان تینوں باتوں کو فقط ایک لفظ سراج کے اندر سمیٹ کر رکھ دیے۔ تو تعبیر مجازی کے اندر جو ایک لطف ہے وہ تعبیر حقیقی میں نہیں ہے۔ اچھا، اسی کی مثال ایک اور، آپ مثال سے پہلے یہ سمجھیے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، یہ جو لوگ ٹکے شکے بناتے ہیں، یا ہم لوگ بھی بقرعید کے اندر گھروں کے اندر کچھ اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئلہ جلتا ہے وہ جب پورا سلگ جائے نا، بالکل سلگ، گویا کہ وہ کوئلہ نہیں، آگ کا انگار ہے، تو آپ کبھی اس کوئلے کو دیکھیں کہ اس کی کالک آہستہ آہستہ جل جل کر لال ہوتی رہے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ لال ہونے کے بعد سفید ہو جائے گی، راکھ بن جاتی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جب نا وہ آگ اس کے اندر آگ پکڑتی رہتی ہے اور کالا پن اس کا ختم ہوتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورے کوئلے کو وہ جو آگ اپنی لپٹ میں لے لیتی ہے، وہ آگ کا انگارہ بن جاتا ہے، اور جو بالکل جل جاتا ہے وہ نیچے سفید ہو کر گرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو آگ کوئلوں کو اپنی لپٹ میں لیتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اشتعالا، کہ آگ کا شعلہ جو ہے نا اپنا بلند ہوا، یا آگ کا شعلہ بھڑکا،
اور اس نے کوئلے کو اپنی لپٹ کے اندر لے لیا۔ اب زکریا علیہ السلام کا ایک وقت ایسا آیا کہ زکریا علیہ السلام کے سارے بالوں کے اندر سفیدی آ گئی، اور عمر آپ نے طویل پائی۔ طویل عمر میں جا کر آپ کو زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام ملے تھے، تو وہ جو بالوں میں پوری سفیدی آئی، اب اس سفیدی کو رب قدیر کیسے قرآن کریم میں تعبیر کر رہا ہے، تعبیر مجازی، اشتعل الراس شیبا، اور اس کا ترجمہ امام علیہ سنت نے کیا کہ ان کے سر میں براپے کا بھبو پھوٹا۔ یہ اس وقت میں جو ہے لفظ ببو کا استعمال ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ کبھی آپ جو ہے اپنا کوئی بہت پرانا جو ہے اپنا اچار کا جو ہے اپنا وہ جو ظرف ہوتا ہے یا تیل کی جو بوتل ہوتی ہے، ایک طویل عرصے سے بند ہو، خاص کر میں اچار کی مثال دے رہا ہوں، اس اچار کی جو ہے ظرف کے اوپر سے جب آپ ڈھکن ہٹائیں تو کمرے کے اندر جو بو پھیل جاتی ہے اچار، اس کو کہا جاتا ہے کہ اچار کا ببو کا پھوٹا، وہ پھیلتی ہے۔ تو یہاں پہ ببو کا سے مراد پھیلنا مراد ہے کہ زکریا علیہ السلام کے سر کے اندر سفیدی چھا گئی اور سارے بال سفید ہو گئے۔ اب آپ جنم نہ دیکھیے کہ تعبیر کتنی حسن کی ہے کہ ایک تو کہنا یوں تھا کہ اس براپے کو تشبیہ دی ہے اس جو ہے نا اپنا انگارے سے، کہ وہاں پر وہ کوئلے نے آگ پکڑی، کوئلہ بھڑکا، یہاں پر جو ہے نا اپنا یہ جو اپنا سر کے جو بال تھے وہ بھڑکے، اور وہ جو ہے نا وہ سفید ہوئے ہیں، وہاں پر لالات نہیں سفید ہے۔ تعبیر یوں کرنی تھی، اشتعل الشیب راسا، آپ کوئلہ یہاں بال، وہاں پر کوئلے پہ آگ لگی، اس نے پورے کوئلے کو انگارہ بنا کے رکھ دیا، یہاں جناب اپنا براپا آیا، اس براپے نے پورے کالے بالوں کو سفید کر کے رکھ دیا۔ تو عبارت یوں کرنی تھی، عقل اور سیاق یہ تقاضا کرتا تھا کہ یوں کہا جاتا اشتعل الراس شیبا، اشتعل الشیب راسا، یعنی کہ براپا پھوٹا سر میں، یہ بات تھی نا، سر نہیں پھوٹا ہے برا اپنا اس کے اندر براپے میں، براپا پھوٹا ہے سر میں۔ ایک جملہ یہ ہے، گرمی آگ لگ گئی، ابھی گرمی آگ لگ گئی، بالکل جنبنا آپ کے سامنے واضح، بالکل جنبنا صحیح۔ ایک جنبنا یہ ہے کہ آگ میں گر آ گیا، ان دونوں کے درمیان جو فرق جوہری ہے وہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ گرمی آگ لگ گئی، یہ فقط اتنا بتلا رہا ہے کہ گھر کا کوئی حصہ وہ آگ کے ساتھ متاثر ہے، صحیح۔ اور جناب اپنا گرم آگ میں گر آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ پورا کا پورا، اگر یوں کہا جاتا کہ براپا سر میں آیا تو یہ ہوتا کہ سر کا کوئی حصہ متاثر ہوا، لیکن جب یہ کہا کہ جناب اپنا سر براپے میں آ گیا تو پورا کا پورا سر برا کے اندر تعبیر ہو گئی۔ جی نہیں، میں اس وقت یہ عرض کر رہا تھا، شاید آپ دیر سے آئے، میں نے شروع میں یہ جو میں بات کی کہ ایک ہے تعبیر حقیقی کسی چیز کی، ایک ہے تعبیر مجازی۔ یہ حکمت ہم سمجھ رہے ہیں کہ تعبیر حقیقی سے تعبیر مجازی کی طرف کیوں جاتے ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں کہ آپ حقیقت کو ترک کرتے ہو اور مجاز کی طرف آتے ہو۔ تو یہاں پر رسول کریم کے وصف تبلیغ کو تشبیہ دی ہے چراغ سے، کہ آقا علیہ السلام کا جو وصف تبلیغ ہے جو متعدی ہے، کہ صحابہ کرام ان سے فیض یاب ہوئے، پھر صحابہ کرام سے تابعین، یوں تا قیام سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اگر وہ تعبیر کرتے تو لمبی بھی ہوتی، اور لفظ سراج نے تین باتوں کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھ دیا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ یہ اشتعال راس و شیبہ آپ کو صحیح میں آیا جو میں نے سمجھایا آپ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ایک یہ بتانا ہے کہ براپے نے آ گھیرا، اور دوسرا جملہ یہ جملہ بتانا ہے کہ یہ براپا جو سر کے اندر جس طریقے سے وہاں جو ہے نا اپنا کوئلے کے اندر جو ہے وہ آگ پورے اس کوئلے کو لپٹ میں لے لیتی ہے، اس براپے نے حضرت کو پورا لپٹ کے اندر لے لیا۔ اسی لیے اس آیت سے ذرا سا پہلے اللہ رب العزت سے زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربی انی وہن العظم، کہ میری ہڈیاں کیا ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ صحیح، میں 2 منٹ مجھے دیجیے گا ذرا۔
وہن العظم کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. میں دوبارہ اشتعال کی طرف آ رہا ہوں, میں آیت کو ذرا پہلے سے لے کے چلوں. ہڈی جسم کا کیوام ہے, جس طریقے سے ستون اس عمارت کا کیوام ہے. ستون میں کمزوری, عمارت میں کمزوری, اور ہڈیاں جسم کا کیوام ہے کہ جب کمزوری ہڈیوں پر پہنچی تو وہ ہڈیوں کی کمزوری پورے جسم کو کمزور کر دے گی. تو اتنی سی بات نے پوری کمزوری کو بتا دیا کہ زکریا علیہ السلام کا پورا وجود مبارک بتقاضۂ بشرت اس وقت کمزور ہو چکا. لیکن اس کو تعبیر کیسے کیا؟ عزم سے. پھر کمال یہ جو کشاف نے بھی لکھا اور رازی نے بھی لکھا کہ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں, ہڈی کمزور ہو گئی, وہن العظم فرمایا, وہن العظام نہ فرمایا, حالانکہ ساری ہڈیاں ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو عظم کے شروع میں الف لام ہے یہ جنس کا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ الف لام جو ہوتا ہے اس میں جو ہے اپنا اصل عاد خارجی ہے. جب کوئی قرینہ نہ پایا جائے تو الف لام سے مراد ہمیشہ عاد خارجی لیا جاتا ہے, وہ اصل ہے, وہ بیسک ہے. اور پھر جب کوئی قرینہ پایا جائے تو اس قرینے کے اعتبار سے الف لام کو کبھی جنسی, کبھی استغراقی, کبھی عاد ثانی میں لے لیتے ہیں. تو یہ الف لام جنسی ہے. جنسی الف لام جملہ کیا کرتا ہے؟ مطلب جملہ یہ ہوگا کہ جو میرے جسم کے قوام کی جنس سے ہے, تو وہ جنس قوام جب کمزور ہو گئی, جو انتہائی سخت ترین جو ہے نا اپنے جسم کا حصہ ہے, ہڈی سے سخت ترین حصہ جسم میں کوئی نہیں, جو انتہائی سخت ترین حصہ ہے جسم کا, تو وہ جنس جب میری کمزور ہو گئی تو اس کے علاوہ جو گوشت ہے, پوست ہے, جو کچھ بھی ہے وہ بدطریق کے اولا کمزور ہو گئے. تو اس عبارت نے جنس ہڈیوں کی کمزوری سے دلالت دلوائی ہمیں اس بات پر کہ پورا جسم ہی کمزور ہو گیا. اگر بخلاف عظام کہا جاتا تو اسے یہ جناب اپنا ذہن متبادر ہوتا کہ فقط ہڈیوں کی کمزوری کی جناب بات ہو رہی ہے, کچھ ہڈیوں کے اندر جناب کچھ کمزوری اور کچھ جناب ناداری آ گئی ہے. اس سے ذہن اس کی طرف سبقت نہ کرتا جو ادھر سبقت کیا. اس کے بعد یہ زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا, اور ان کے جنم میں سر میں بڑھاپے کا ببو کا پھوٹا. اب یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ ایک تو زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں کمزور ہوئی جو میں نے آپ کو بتایا. نمبر دو, زکریا علیہ السلام کی جو سر کے اندر جو بڑھاپا ہے وہ اتنی تیزی سے آیا ہے, اور ایسا اس نے پورے سر کے بالے کو سفیدی میں لپیٹ لیا جس طریقے سے کوئلے کو آگ اپنے پورے لپٹ میں لے لیتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کو حقیقی تعبیر میں لایا جاتا تو بات وہی پہلی بات کی طرح لمبی بھی ہوتی, اور بات کے اندر وہ لطف نہ رہتا جو لطف اس تعبیر کے اندر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تعبیر مجازی کے اندر جو لطف ہے اور تعبیر مجازی کے اندر وہ ایک جو جس کو یہ لوگ ذوق کہتے ہیں پایا جاتا ہے, وہ تعبیر حقیقی کے اندر نہیں پایا جاتا. تو اس وجہ سے ہمارے اسلاف اور بلاغت والے یہ بتلاتے ہیں کہ تعبیر حقیقی سے مجازی کی طرف کیوں جاتے ہیں. یہ کلیئر ہے تو ہم آگے چلیں, اس میں کوئی پریشانی کسی طالب علم کو کوئی پوچھنا ہو, کوئی مسئلہ ہے. اصل میں اشتاق کا معنی آتا ہے بیٹا برکنا, جس طریقے سے جو نا آگ برکتی ہے. صحیح ہے, راس آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں, اور شیبہ کہتے ہیں بڑھاپے کو, شبہ یشبو کہتے ہیں جوانی کو, اور شابہ یشبو کہتے ہیں بڑھاپے کو. تو شیبہ معنی بڑھاپا, مطلب یہ ہوا کہ سر میں بڑھاپے کا ببو کا پھوٹا. صحیح, یعنی کہ وہ پورے سر کے اندر پھیل گیا, جس طریقے سے وہ اچار کا ڈھکن ہٹانے سے ظرف کا پورے کمرے کے اندر وہ اس کی بو پھیل جاتی ہے, تو پورے سر کے اندر اس سفیدی نے پورے سر کو لپٹ میں لے لیا. مطلب جو نا یہ ہوا کہ شدید جو نا اپنا ضعف اور شدید جو نا پیرانہ پن آ گیا آپ کی عمر مبارک کے اندر. اچھا, اس کے بعد اب ہم مجاز عقلی کو کنارے پہ کر کے مستند الیہ کو یا مسند کو مطلقاً جو ہو اس کو کہاں پر جو ہے وہ اس میں موصول کے ساتھ لایا جائے گا, کہاں پر اس میں اشارہ کے ساتھ لایا جائے گا, کہاں پر علم کے ساتھ لایا جائے گا. یہ کئی مواقع ہیں, میں اس میں سے چند آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اپنے پاس وقت نہیں ہے, مختصر وقت ہے. یہ مجاز عقلی کی بھی بات میں نے ادھوری تقریباً کی ہے, بس آپ کو کچھ اوپری اوپری باتیں بتائی ہیں, ورنہ
اتنے کیلو کال ہے فیض الفتح کے اندر کہ بندہ کبھی اصل مقصود سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب یہ ان لوگوں کے دماغ اتنے تیز ہوتے ہیں ہمارے اسلاف کے، سیال کوٹی کے، وہ عبد الرحمن کے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جاتے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. پھر ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے متول ہے، متول پر حاشیہ ہے تفتہ زانی، متول خود تفتہ زانی کی ہے جو تلخیص پر شرح ہے. پھر اس تلخیص پر بھی اور متول پر بھی سید السند شریف جرجانی نے جو اپنا وہ حاشیہ لکھا ہے. یہ شریف جرجانی کی اور تفتہ زانی کی بالکل نہیں بنتی تھی علمی دنیا کے اندر. تو جہاں جہاں پر تفتہ زانی نے بحث کی ہے، شریف جرجانی نے پوری کوشش کر کے اس بیس کو الٹ دیا، پورا الٹ دیا ہے بیس کو، کیونکہ یہ جرجانی اور تفتہ زانی کی کہیں بنتی نہیں. ہوا معاملہ یہ تھا، میں اگر یہ ضمنی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جرجانی علیہ رحمہ تفتہ زانی کا نام سن کے ان سے سیکھنے گئے تھے. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، یا گورا ہوتا تھا یا کھچر ہوتا تھا، اب وہ سارا کا سارا جب چٹیل میدان تھا تو پورا منہ مٹی سے بھر گیا. جرجانی خوبصورت بہت تھے. ابھی آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو جو نا اپنا 6-7 سال کے بچے کو، 5-6 سال کے بچے کو دیکھا ہو، اگر اس کے چہرے پہ گرد و غبار لگ جائے تو اس کا چہرہ اور اچھا لگ جاتا ہے. تو جرجانی علیہ رحمہ کا معاملہ یہ تھا، خوبصورت تھے. وہ جب مٹی میں اٹے ہوئے تفتہ زانی کے یہاں پہنچے گھر پر، اور تفتہ زانی کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ ان سے بات کریں، گئے اسی مقصد سے تھے کہ کچھ سیکھیں. اب جب تفتہ زانی نے دیکھا، سلام دعا ہوئی کہ ان کے چہرے پر مٹی ہے، تو تفتہ زانی نے فوراً یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، یا لیتنی کنت ترابا. اب یہ تفتہ زانی کا پڑھنا تھا، جرجانی نے فوراً کہا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اب تفتہ زانی ذرا سا سبک ہو گئے، کہا کہیے کیوں آئیے؟ کہا آپ کچھ نہیں کہنا، کیونکہ میری بات سے جو آپ سے پڑھنی آیا تھا، اگرچہ میں نے ابھی تک آپ کو استاد نہیں بنایا، مگر توہین ہو گئی. میں نے آگے آیت کا وہ حصہ ملا دیا جو انصب نہ تھا ملانا اس مقام پر. میں نے یقول الکافر یا لیتنی کنت، اب میں نے کافی کہا مگر واپس چلے گئے. تو اس کے بعد سے تفتہ زانی جرجانی علیہ رحمٰن نے پھر جو ہے نا اپنا صاحب قطبی کے شاگردوں سے بھرا، اور پھر آپس میں ان لوگوں کی نہیں بنی. اور ایک ان کا تیمور لنگ کی جناب اپنا دربار میں مناظرہ بھی ہوا، جس مناظرے کو عبدالعزیز پرہاروی نے بالکل ابتدا کے اندر نبراس کے لکھا ہوا ہے. اور تیمور لنگ کے دربار میں ان کا مناظرہ ہوا تھا، کسی عبارت کے اندر استعارے کی بات تھی، اس کے اندر جرجانی کو سبقت ہو گئی تفتہ زانی پر. تو بہرحال وہ جو میں اس کے صدر بنی ہوں، میں خالی یہ بتانا ہی چاہ رہا تھا آپ کو کہ سید السند کچھ کہتے ہیں، تفتہ زانی کچھ کہتے ہیں. سید السند پوری تفتہ زانی کی بات کو آ کے الٹا کر دیتے ہیں. اچھا، قطبی استاد کی، تفتہ زانی کے استاد ہیں، انہوں نے سعدیہ لکھی، تفتہ زانی نے، جرجانی نے میر قطبی لکھ دی، اور میر قطبی میں سعدیہ کے مفہوم کو الٹ دیا. تو اب مسئلہ یہ کہ جو سیالکوٹی نے کئی جگہ پہ محاکمہ کرتے ہیں، لیکن سیالکوٹی کچھ مقامات پہ سید السند کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کچھ مقامات پہ تفتہ زانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ان کی بیسیں طول پکڑ جاتی ہیں. میں بیس یہی کر رہا تھا کہ نہ جانے کیا سے کیا لکھ دیا ہے، تو ان کی بیسیں طول پکڑ جاتی ہیں. اب وہ وہاں پر تفتہ زانی کا پہلے کول لائیں گے، پھر کہیں گے کہ جو جرجانی نے یہ لکھا ہے، پھر کہیں گے کہ جنہوں نے جرجانی کے اس کول میں سکم ہے، مگر میں ان دونوں کے درمیان جنہوں نے تحکم کے طور پہ یہ کرتا ہوں. پھر انہوں نے محاکمہ کر دیا، نیچے عبدالرحمٰن شبری میں آ کے محاکمے کو ختم کر دیتے ہیں. اب یہ اتنا دماغ بندے کا الجھ جاتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ بندہ کرے کیا. لیکن ہے اچھی دستاویز کہ یہ ان لوگوں کی نوک جھونک سے ہماری عبارت کی نوک پلک اچھی ہو جاتی، وہ معاملہ ذرا اچھا ہو جاتا ہے. یہی چکر میں نے کبھی قبلہ جو ہے نا اپنا شیخ العزیز صاحب، آپ کے استاد محترم تاج نواب صاحب سے بھی عرض کی تھی کہ یہی معاملہ پورا سیال کوٹی اور اسام کا ہے. جس پر اسام نے حاشیہ لکھا اس پر سیال کوٹی نے لکھا ہے، مفہوم توڑ دیا. جامی پر حاشیہ لکھا اسام نے، سیال کوٹی نے عبدالغفور پہ لکھا، اور جامی کے مفہوم کو اسام نے توڑا اور سیال کوٹی نے آ کر اسام کو توڑ دیا. تو یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. سیال کوٹی اسام نے قطبی کا حاشیہ لکھا، سیال کوٹی نے بھی آ کر قطبی کا حاشیہ لکھا.
وہ قطبی کے اندر کہیں پر جناب صاحب قطبی پر جناب قطبی راضی پر اعتراضات کرتے ہیں، سیالکوٹی جناب اس کو آگے ختم کر دیتے ہیں، بیضاوی پہ دونوں کا حاشیہ موجود ہے، اسام کا بھی سیالکوٹی کا بھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ابحاث بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے آپ کو بہت اوپری کچھ چیزیں بتائی ہیں، میں جو ہے نا اپنا اس ماحول کو اتنا نہیں سمجھتا کہ میں اتنا ڈیپ میں لے کے چلوں، اور ویسے بھی اپنے پاس وقت کم ہے، تو میں نے ساری کارروائی آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ کتب کا مطالعہ کریں، خاص کر یہ جو میں نے آپ کو اسلاف کے نام بتائے، تفتازانی کے، جرجانی کے۔ آپ یقین کیجئے فوائد بہیہ کے اندر عبدالحی لکھنوی نے لکھا، جرجانی علم کا سمندر ہے، وَلَكِنَّهُ مُقَدَّر، قاف والا نہیں، پتلے کاف والا، اور مقدر پتلے کاف سے اس کو کہتے ہیں جو گدلا ہو، پانی کے اندر جب مٹی چلی جائے نا پانی گدلا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جرجانی نام بحر العلم وَلَكِنَّهُ مُقَدَّر، کہ جرجانی علم کا بحر ہے مگر وہ مقدر ہے، گدلا ہے، وَالتَّفْتَزانی بحر العلم وَلَكِنَّهُ صَافٍ، اور جو تفتازانی وہ علم کا جو ہے نا سمندر ہے اور وہ صاف ہے۔ اور کئی جگہ پہ کچھ لوگوں نے لکھا، ہاں تفتازانی بحر العلم و جرجانی نار من انہاری ہی، اور جرجانی اس کے نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ تو دیکھا جائے تو تفتازانی فائق ہیں، ان کا مقام علم معقولات کے اندر اونچا ہے، ان کی دسترس اونچی ہے، ان کی گرفت بڑی پکی ہے۔ تو بہرحال اپنا اسلاف کا مطالعہ کیجئے، آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہ معذرت جملہ معترضہ ذرا لمبا ہو گیا۔ مستدلے کے مقامات، ہم سب سے پہلے موصول کے ساتھ مستدلے کو جو لایا جاتا ہے اس کی جب نا کیا وجہ ہے کہ اس میں موصول کے ساتھ مستدلے کو کیوں لاتے ہیں؟ بھائی آپ کو مستدلے کو لانا ہے معرفہ، ضروری نہیں کہ ہم مستدل معرفہ لاؤ، ہم نقرہ لا سکتے ہیں، مگر جب معرفہ لائیں گے تو معرفہ آپ پڑھ کر ہے نومبر کے اندر کے معرفہ کی 7 صورتیں، تو آپ مستدلے کو جو معرفہ لا رہے ہیں کہ ان 7 معرفہ میں سے کسی ایک معرفہ کو ترجیح دے رہے ہیں، وجہ ترجیح کی آپ کے پاس۔ تو متول کے اندر کچھ علل مصححہ ہیں اور کچھ علل مرجحہ ہیں، یعنی کہ کچھ علتیں ایسی ہیں جو یہ آپ کو بتلائیں گی کہ اس جگہ پر جو آپ مستدلے کو مثلا الف لام کے ساتھ لائیں، صحیح الف لام کے ساتھ لانا صحیح ہے، آپ اس جگہ پر اس میں اشارہ بھی لا سکتے ہیں، آپ اس جگہ پہ موصول بھی لا سکتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے علت مصححہ، کسی کا کسی جگہ پہ آنا درست ہونا لازم نہ ہونا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پر جو اس پہ موصول لے کر آئے تو وہ کہے گا اپنا وہاں شارع کہے گا کہ یہ اس میں موصول کو یہاں پر لانا بس سبب علت مرجحہ ہے کہ جتنے معرفہ 7 ہیں ان تمام کے اندر اس وقت ترجیح اسی کو ہے، اس جگہ پر کوئی اور معرفہ نہیں لایا جا سکتا۔ تو 2 علتوں سے باز کرتے متول والے، علت مصححہ اور علت مرجحہ، یہ 2 چیزیں۔ اب اس کے بعد آپ کسی بندے کا نام نہیں جانتے، مثال کے طور پر جو مثالیں دیں میں اسی سے ایک جملہ، آپ زید کسی سے بات کر رہا ہے اور اس کا دوست بکر دور بیٹھا ہوا ہے، اور زید کسی سے بات کر رہا ہے، اس سے بات کر لی، بات کر کے چلا گیا، بکر نے بھی اس وقت کوئی خاص دھیان نہ دیا۔ اگلے دن جب بکر اپنے دوست زید کو ملا تو زید کو سیدھی سے بات ہے کہ وہ زید جس سے بات کر رہا تھا اس کا نام بکر نہیں جانتا، وہ سامنے موجود نہیں کہ اشارہ کرے، نام جانے گا تو اس کو علم کی صورت میں لائے گا، سامنے موجود ہوگا تو اشارہ کرے گا، صحیح۔ اسی طریقے سے اس کا ذکر ما قبل کے اندر موجود نہیں ہے کہ الف لام کے ساتھ جملہ اس کو لے کر آیا، اور الف لام والا بھی معرفہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ سارے راستے بند ہو گئے تو اب وہ کیا کرے گا، اس کو صلے کے ساتھ لے گا، یار تو جن اپنا وہ کل کون تھا، کون تھا، نام بتا، یا نام تو مجھے نہیں آتا، وہ جو، اب یہ جو اس میں موصول ہے، اس میں وہ اس میں موصول ہے، جو صلہ ہے، وہ جو کل تجھ سے کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ بندہ نہ اس کو نام سے جانتا ہے، یہ بندہ نہ اس کو جو ہے اپنا موجود ہے کہ اشارہ کر کے بتا دے، اور نہ ہی جناب نے اس طریقے سے کوئی کلام ما قبل کے اندر ہے کہ اس کی طرف جناب الف لام کے ذریعے سے ہی جناب نے اس کا اشارہ کیا جائے، تو وہ اس کو صلے کے ساتھ لے گا۔ وہ جو وضو خانے کے پاس تیرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، وہ جس نے کل رات کو ہمارے ساتھ چائے پی تھی، وہ جس نے کل تو اس سے ہاتھ ملایا تھا، وہ کون تھا؟
تو یہ جو جس یہ اردو کے جو صلات ہیں، اور یہ جو لفظ وہ ہے یہ اسم موصول کی جگہ پر آتا ہے. تو پتہ چلا کہ جب ہمیں کسی کا نام نہ پتہ ہو، جو سامنے موجود نہ ہو، اشارہ نہ کر سکتے ہو، جب الف لام نہ لا سکتے ہو، تو اب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صلے کے ساتھ لاؤ. یہ معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہدی للمتقین. یہ قرآن کریم ہدایت متقین کے لیے. اب متقین کون ہے؟ کن کو کہا جاتا ہے متقین؟ نام لے کے بیان کرتے تو قیامت تک کے لیے معاملہ نہ ہوتا، وہ چند بندے آ جاتے بس متقین کے اندر. صحیح. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اشارہ کرتے تو بھی جناب نہ چند بندے مشارے لے اس کا بنتے. اور قرآن کریم کی اگر آغاز کو دیکھا جائے تو متقین کا کوئی ایسا ماقبل کے اندر موجود نہیں کہ جس کی طرف الف لام کے ذریعے سے اشارہ کروایا جائے. اب جب یہ تینوں راستے بند ہو گئے تو قرآن کریم نے متقین کو سمجھانے کے لیے صلے کا استعمال کیا. کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر. اب یہ معاملہ آخر ہے، یہ اب آثار سے برقرار ہے کہ اس کے اندر غیب کو پھر نماز کو کیوں خاص کیا. ایک قلبی عمل ہوتا ہے جس کے لیے غیب آتا ہے، ایک جوارے کے عمل ہوتے ہیں، پھر جوارے کے عمل کے اندر ایک بدنی عمل ہے، ایک مالی عمل ہے. بدنی عمل میں سب سے عمدہ عمل نماز ہے، مالی عمل میں سب سے عمدہ عمل زکوٰۃ ہے. تو اس لیے اس کو اپنا یہاں رکھا ہوا ہے. یہ میرا مبوس انو نہیں ورنہ اس کے اوپر کوئی کلام ہوتا. تو اب یہاں پر الذین لے کر آئے کہ متقین کون ہے. متقین کو تو نام سے نہیں پہچانے گا، متقین کو تو اشارے سے نہیں پہچانے گا، متقین کو تو الف لام کے ذریعے سے نہیں پہچانے گا. تو ہم صلہ لے آتے متقین جو ان اوصاف کے عامل ہیں. نمبر ایک ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمبر دو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نمبر دو انفاق کے ما رزقناہم کرتے ہیں، نمبر چار آپ پر اتری ہوئی چیز پر ایمان لاتے ہیں، نمبر چھ آپ سے پچھلے وقت کے اوپر اتری ہوئی پر ایمان لاتے ہیں، اور نمبر سات یوقنون آخرت کا ایقان رکھتے ہیں. یہ اوصاف جن میں پائے جائیں وہ متقی، ان کو متقی کہا جائے گا. ایمان بالغیب سے شروع ہوا اور یوقنون بھی جا کر بات ختم ہوئی. صحیح. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بالغیب اور یوقنون یہ دونوں کی دونوں ایمان بالغیب ہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نہیں پتہ تھا تو قرآن وہاں پر ہمیں صلے کے ذریعے سے لا کے بتا رہا ہے کہ متقی یہ ہیں. تم جن کے اندر یہ اوصاف پاؤ اس کو جب متقی کہے. تو گویا کہ قرآن نے ہمیں صلے کی صورت میں متقین سے انٹروڈکشن کروا دیا، ڈیفینیشن بتا دی کہ متقین یہ ہے جن کے اندر یہ چیز پائی جائے. پھر قرآن کریم نے اقامت صلاۃ کہا ہے. وہ آپ بیضاوی پڑھنے والے بہتر سمجھتے، چار صورتیں بتائیں صاحب بیضاوی نے. دو جگہ پہ مجاز مرسل کا جو ہم نے اس کے اندر اجرا کیا ہے، اور دو جگہ پر استعارے کا اجرا کیا ہے. وہ وہاں جو ہم نے بیضاوی کے اندر موجود ہے. اقامت صلاۃ ہے، پھر انفاق ما رزقنا ہے، پھر وہ انفاق کی بھی وضاحت کی ہے. تو بہرحال جو ہے نا ہمیں متقی نہیں پتا تھا تو ہمیں قرآن کریم نے بتا دیا. پھر آخر میں کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون. ایقان کا معنی مقایس اللغت اور دوسری لغتوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جس چیز کے اعتقاد کے اندر معتقد کو رتی برابر کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کو ایقان کہا جاتا ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ میں فقط یہ ذرا سی ضمنی بات میں چلا جاؤں گا. عبداللہ بن سلام، ایک قول کے مطابق سلام، یہ دو ان کے تلفظ ملتے ہیں ان کے والد کے نام کے، سلام اور سلام. تو یہ اور جو دوسرے یہودی مسلمان ہوئے تھے جن کو جناب احبار یہود کہا جاتا تھا، یہ جو مسلمان ہوئے تھے تو کچھ اور یہود بھی وہ اس معنی کر کے ایمان والے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، مگر وہ آخرت پر ویسا یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت کے یقین کے اندر تردد رکھتے تھے. تو رب قدیر نے الذین سے لے کر ینفقون تک ان متقین کی بات کی جو صحابہ کرام ہیں اور جو رسول کریم کے جب رفیقان ہیں، اور پھر جناب والذین دوسرے الذین سے لے کر یوقنون تک ان کی بات کی جو پہلے یہودی تھے اور پھر جو اسلام کے اندر کنورٹ ہوئے. ان کے لیے کہا کہ یہ اور یہودیوں کی طرح نہیں ایمان لانے کے بعد کہ وہ تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی آخرت کے وقوع میں اور وجود میں تردد رکھتے ہیں. ان کے لیے قرآن کریم یومنون کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یوقنون لا رہا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ جب یہ رسول کریم کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اب ان کو آخرت کے وقوع اور وجود کے اندر کوئی تردد نہیں.
یہ تردد کے بغیر ہے۔ پھر یہاں پر آپ ذرا سا دیکھیے کہ عموم خصوص میں اگرچہ بات سے ہٹ رہا ہوں مگر ہے جو اپنا طاعت بلاغتی آئے گی۔ اللہ نے پہلے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب یہ بما انزل الیک کے اندر یوقنون نہیں آ کے عبداللہ بن سلام اور جو دوسرے ہیں، جب وہ رسول کریم پر جو اتارا گیا قرآن، جب اس کے پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے اندر آخرت نہیں آئی بالکل ہے۔ اچھا، اس کے اندر ما قبل کتابوں پر ایمان رکھنا نہیں ہے، مصدق لما بین یدیہ، بالکل آ گئے۔ تو پہلے جناب نے کہا کہ یہ اس پر جو آپ پر ایمان لاتے، لیکن بات تھی عقیدے کی۔ جب بات عقیدے کی ہے تو بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ تفتازانی علیہ رحمہ، یا کئی بچوں نے شرح عقائد پڑھی ہوگی، تفتازانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد کے اندر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ واجب ہے، وہ جب انٹروڈکشن کروایا کہ واجب کیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا واجب بتا دیجیے جو قدیم نہ ہو۔ وجوب اور قدم کے اندر کبھی بھی مفارقت نہیں ہوگی۔ جو واجب ہے لا محالہ قدیم ہوگا۔ میں ابھی عکس میں نہیں جا رہا، ہمارا تو جنابنا سنیوں کا اعتقاد ہے، یہ فلسفیوں کو اب چھوڑ دیجئے کہ جو واجب ہوگا وہ قدیم ہوگا، جو قدیم ہوگا وہ واجب ہوگا۔ ان کی بات چھوڑ دیجیے، عالم کو قدیم مانتے ہیں مگر واجب نہیں مانتے، یہ ممکن مانتے ہیں۔ ان کی یہ قدم اور ممکن جمع ہو سکتا ہے فلسفیوں کے، ہم کیوں ان چکروں میں جائیں؟ امام علیہ السلام نے منع کیا کہ یہ تم لوگوں کی جو فلسفیوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے کہ قدیم بھی ذات ہے، قدیم بھی جنا اپنا وہ ہے عرض ہے، یہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارے بس ایک ہی، ایک قدیم ایک ہی ممکن۔ تو اب اللہ تعالیٰ واجب ہے، وجوب کے اندر قدم آ گیا، مگر تفتازانی نے آگے پھر قدیم کا کہا ہے کہ یہ بات تھی اعتقاد کی۔ جب بات اعتقاد کی ہوتی ہے تو ایک چیز اگرچہ کسی کے اندر ہو، انڈرسٹوڈ ہو، اس کے اندر گھسی ہوئی ہو، لیکن پھر بھی اس کو صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے کہ عقیدے کے اندر ضمنی باتوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا، اس کو صراحت کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ تو انزلہ جو پہلی بات تھی کہ رسول کریم علیہ السلام پر جو چیز اتری، یہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو جب یہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے تو لا محالہ یہ رسول کریم کے علاوہ جو پیچھے انبیاء آئے تھے ان پر اتری، ان پر بھی ایمان لائیں گے، اور ان کتابوں کے اندر بھی آخرت کی بات ہے تو اس پر بھی آئیں گے۔ تو رسول کریم پر جو چیز اتاری گئی اس میں دو باتیں اور شامل ہیں کہ پچھلے انبیاء پر اتاری ہوئی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر پیچھے والی نیچے والی دونوں باتیں ہیں، مگر وہ دونوں باتیں ضمناً۔ پھر کہا کہ یہ بندے عبداللہ بن سلام یہ فقط رسول کریم پر اتاری ہوئی چیزوں پر ایمان نہیں لائے، بلکہ رسول کریم سے جو پچھلے انبیاء تھے ان کے پر اتاری ہوئی چیزوں پر بھی ایمان لے کر صراحت کر دی۔ اب اس کے اندر بھی جو اپنا آخر پہ یقین آ گیا، وہ رسول کریم پر ایمان لے کر ہے اس میں بھی آخر پہ یقین آ گیا، اور انبیاء پر ایمان لے کر ہے اس میں بھی آخر پہ یقین آ گیا، مگر پھر کہا وہ بالآخرت ہم یوقنون۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے عموم کے تحت موجود ہے، مگر خاص کیا، اور خاص بھی کیسا کیا، متعلق کو پہلے رکھا اور بالآخرت ہم یوقنون کا، حالانکہ یہ بالآخرہ یوقنون کے ساتھ تعلق پکڑے گا، عبارت یوں ہونی چاہیے تھی ہم یوقنون بالآخرہ، مگر بالآخرت کو مقدم کر کے ان کی شان اور نرالی کر دی کہ اور یہودیوں کے مقابلے میں یہی فقط یہودی جو مسلمان ہو گئے یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، دوسرے ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے کلام کو مربوط کر کے پیش کیا کہ ان کی اپنا تعریف کر دی۔ وجہ بھی یہی تھی کہ وہ بالکل نئے نئے ایمان لے کر آئے تھے، تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ضروری تھی، تو حوصلہ افزائی کے تحت یہ کلام لے کر آئے تاکہ وہ لوگوں کا جو اپنا حوصلہ بڑھے اور وہ اچھے طریقے سے رسول کریم کے دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو یہ الذین کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت، استئذان التصریح، استہجان التصریح، ہا جیم نون باب استفعال، استہجان، اور تصریح آپ جانتے ہیں باب تفعیل، سرہ یسرہ تصریحا، اور یہی لفظ جو ہے پورا کا پورا مختصر معنی کے اندر موجود ہے۔ آپ ہدایہ دیکھیں گے، ہدایہ کے اندر آپ کو ملے گا کہ وضو توڑنے والی چیزوں کے اندر وہ کیا ہیں، ما یخرج من السبیلین، جو سبیلین سے، یہ ما موصول ہے۔ اب آپ جانتے ہیں سبیلین سے کیا مراد ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سبیلین سے جو نکلے اس سے کیا مراد ہے، مگر کبھی کبھار کسی لفظ کی صراحت سے بندے کو گھن آتی ہے، کسی لفظ کی صراحت بندے کی طبیعت کے اندر جو ہے کراہت پیدا کر دیتی، تو بول اور غائط کو ماں میں چھپا دیا۔
اور وہ جو مقام مخصوص آگے پیچھے ہیں اس کو سبیلین میں چھپا دیا. کس قدر جناب مربوط عبارت اور فساد بلاغت والی ہے کہ جو چیزیں گھن کا تقاضا کرتی تھیں ایک کو ماں میں چھپا دیا، ایک کو سبیلین میں چھپا دیا، اور بات بالکل واضح ہو گئی. سمجھ گیا بندہ؟ تو استہجان و تصریح کی وجہ سے کہ اس کی صراحت کے اندر بندے کی طبیعت کراہت کھائے گی، بندے کی طبیعت میں گھن پیدا ہوگا. اگر یوں کہا جائے البول اپنا کیا ہے ناقض وضو کیا ہے، البول والغائط یخرج من فنا فنا فنا. اب میں مسجد میں نہیں ان کا حالات کا ذکر کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں اس کو. تو سبیلین نے اس کو چھپا دیا، ماں نے اس کو چھپا دیا. تو یہ استہجان و تصریح ہے. اچھا، نمبر 2، تقریر الغرض المسوق لہو. جس بات کے لیے کلام کو جاری کیا گیا اس جاری شدہ کلام کے اندر مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے اس میں موصول کا استعمال کیا جائے. جس بات کے لیے کلام کو جاری کیا گیا اس بات میں مزید پختگی لانے کے لیے اس میں موصول کا استعمال کیا جائے. جیسا کہ قرآن پاک کی یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، وراودتہ، آگے پڑھیے گا بیٹا ذرا اگر کسی کے ذہن میں ہے. ہاں، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا. اب یہ راودت آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ امراۃ العزیز کے لیے جس کا نام زلیخا تھا، اور راودت کا معنی جو امام اہل سنت نے کیا اور یہی معنی لغت کے اندر ملتا ہے، انہوں نے بڑا ایک سمجھے کہ کلوز معنی کیا، لبھانا، کسی کو لبھانا. سمجھے؟ یہ مثال کے طور پر جناب اپنا آپ کو میں فقط سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں کوئی تمثیل تشبیہ نہیں کر رہا. کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ بکری کو اپنے قریب لانے کے لیے گھاس دکھاتے ہیں. تو یہ جو گھاس دکھا کر بکری کو قریب کرنا ہے یہ لبھانا ہے، یہ بکری کو لبھایا جا رہا ہے. اور کبھی کبھار کسی بکری کو چلانے کے لیے گھاس اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور خود بھی چلتے رہتے ہیں تاکہ گھاس کو دیکھ کے پیچھے بکری بھی آتی رہے. اس کو لبھانا کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جناب اپنا وہ جو امراۃ العزیز جو یہ زلیخا تھیں، یہ آپ نے اساتذہ سے سنا ہوگا کہ جو ان کا شوہر عزیز تھا وہ نامرد تھا. تو تقاضۂ بشرت ہر ایک کے پاس ہے. تو معاملہ یہ ہوا کہ اب یوسف علیہ السلام کی پاکی بتلانا مقصود ہے، یہ غرض مسوق ہے جس کے لیے یہ راوتت التی وہ فی بیتہا، اس کلام کو کس کے لیے جاری کیا گیا؟ یوسف علیہ السلام کی نزاہت، یوسف علیہ السلام کی پاکی بتلانے کے لیے. یہ غرض مسوق ذہن میں رکھیے گا. اب یوسف علیہ السلام کی پاکی بتلانے کے لیے بات کی گئی. اگر یوں بات کر دی جاتی راودت ہو، ای راودت زلیخا، راودت ہو زلیخا، اور آگے زلیخا آ جائے کہ ان کا دل لبھانے کیا زلیخا نے، بات اب بھی ہو جاتی. اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس فعل سے محفوظ فرمایا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی دیکھی. صحیح. تو وہ مگر آپ دیکھیں کہ ایک یہ اسلوب ہے، راودت ہو زلیخا، زلیخا نے ان کا دل لبھایا. مگر ہر ایک کو جنہوں نتیجہ پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بری فرمایا، اور یوسف علیہ السلام نے ہرگز نعوذ باللہ فیل کرنا درکنار، خیال تک نہ لائے، کچھ بھی نہیں ہوا. مگر اسلوب ایک یہ راودت زلیخا، ایک یہ راودت التی ہوا فی بیتہا. ایک مستدلے کو لانا ہے معرفہ علم کی صورت میں زلیخا یا امراۃ العزیز، ایک مستدلے کو لانا ہے اس میں موصول کی صورت میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ خود عورت کے گھر میں، اور وہ عورت کے گھر کے اندر جو بندہ ہے وہ عورت تشنا بھی ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ وہ تشنا کیوں ہے، میں ذرا الفاظ کلوز استعمال کر رہا ہوں. وہ عورت تشنا بھی ہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے اندر کمال کا حسن بھی ہے. پھر گھر کے اندر جب وہ ہے تو وہ یوسف علیہ السلام پر کامل طریقے سے تصرف بھی رکھ سکتی ہے. پھر دروازہ بھی بند ہے. یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پورا کا پورا انتظام کر دیا تھا زلیخا نے اس معاملے کے لیے
اس پورے انتظام کے باوجود یوسف علیہ السلام ان کی طرف نہ بہکے، یہ یوسف علیہ السلام کی نزاہت کے اندر انتہا درجے کی زیادتی اور تقریر بتلانا مقصود تھا کہ راودتو، لبایا اس کو، یوسف علیہ السلام کو، زلیخا نے نہیں، بلکہ اس نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، تو گھر میں اس کے ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا۔ اگر اس طریقے سے کلام کو نہ لایا جاتا تو نزاہت تو پھر بھی ہوتی، اس نزاہت جو مسوح کے کلام ہے اس کے اندر زیادتی نہ آتی، جو زیادتی التی وہ فی بیتہا لے کر آیا۔ آپ خود سوچئے، بالکل واضح سی بات ہے کہ جو ہے نا اپنا کسی کو پورا تصرف مل جائے اور ہو بھی جو ہے نا اپنا غیر جنس کے گھر کے اندر، اور تمام سامان بھی مہیا ہوں، اور اب بھی وہ جو ہے نا اپنا بچ کر آ جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں آپ کو نمازی بڑے مل جائیں گے، اگر جو ہے نا اپنا ایک بندہ صاف ستھرا جو ہے نا شراب خانے سے نکلے، یہ اس کی جو ہے نا صفائی اور اس کی تقوی پر بین دلیل ہے۔ کوئی مسجد کے اندر جو ہے نا اپنا آ کر اچھا بنے، صحیح بات ہے، بنے اچھا، لیکن کوئی شرابیوں کے بیچ میں اور کبابیوں کے بیچ میں، اس کو آسان یوں کر لیجئے کہ ہم الحمدللہ ماحول سنی میں رہتے ہیں، سنی ہے، مگر کوئی شیعوں کے مولے میں رہ کر رتی برابر اپنے جو ہے نا اپنا معاملے سے نہ ہٹے، انچ برابر سرکے نہ، اور اسی جو ہے نا اپنا رضویت والے مسلک پر ہے، یہ بندہ کمال والا ہے، اس کو کہا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کہا التی وہ فی بیتہا کے اندر جو بلاغت ہے وہ زلیخا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں موصول کو یہاں پر کس کے لیے لے کر آیا گیا؟ تقریر مسوح کے لہو۔ اس کے بعد بس ایک دو باتیں کر کے میں درس کو اختتام دوں گا۔ میں شروع میں عرض کی اپنا اس ان سے تاج نواب صاحب سے ذرا سر میں تکلیف ہے۔ اب دوسری بات، علم کے طور پر مستدلے کو لایا جائے۔ جب تک رسول کریم مکے کے اندر تھے، آپ ذرا سا دیکھ لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا، جب تک مکے میں تھے رسول کریم کو ان کے مقدس نام سے، اسم ذاتی سے قرآن نے مخاطب نہ فرمایا۔ کہیں یا ایھا المزمل کا، کہیں یا ایھا المدثر کا، کہیں پر جنم سراج منیرہ کا، لیکن رسول کریم جب مدینہ تشریف لے آئے، اب ان کے مقدس نام اس میں ذاتی سے رسول کریم کو مخاطب کیا گیا، جس طریقے سے سورہ فتح کے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس طریقے اور بھی 4 مقام آپ جانتے ہیں کہ اپنا آپ کو آپ کے اثر رضا بتاتے رہتے ہیں، 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر رسول کریم کو ان کے اسم ذاتی کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اب یہ محمد رسول اللہ وجہ کیا بنی؟ در حقیقت یہود کا ہولڈ تھا مدینہ کے اندر۔ یہ عبداللہ بن ابی رسول کریم کے مدینے میں آنے سے پہلے یہود کی وجہ سے ہی یہ پورے مدینے کا سمجھنے کے ایک حساب سے اپنا گورنر بننے والا تھا، اور اس کے سر پر تاج پوشی اس کے ہونے والے تھے، مگر اتنے میں رسول کریم کی آمد ہو گئی۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ یہ جب نہ مکے کے اندر جو اسلام پھیلا ہے تو مکے مدینے والے رشتہ دار تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا، خط و کتابت کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، قرآن سنا جاتا تھا، سب ہوتا تھا، مدینے میں کچھ نہ کچھ اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اب جب رسول کریم آئے، وہ آپ سب جانتے ہیں، جب رسول کریم گئے، مسلم کی حدیث ہے کہ تو جناب بچوں نے اور جناب دوسروں نے، عورتوں نے، وہ گھروں کی چھتوں پر جناب اپنی ڈنڈی پر اپنا امام وغیرہ لے کر سب کچھ کہتے، کیوں کیا تھا؟ وہاں اسلام پھیل چکا تھا نا، تو ہی تو کیا ہے، ورنہ کیوں کرتے؟ مرحبا یا محمد کی جو صدائیں لگائیں، یہ کیوں لگائیں؟ وہ اسلام پھیلا ہے۔ اب یہ عبداللہ بن ابی جنا اندر اندر سے بڑا پیچ و تاب کھاتا رہا کہ سارا جنا اپنا میرا گورنری کا جو معاملہ تھا، میری جو تاج پوشی ہونے والی تھی، ان سب پر پانی پھر گیا، یہ کیوں آ گئے ادھر؟ اب رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جب نہ یہودیوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ آئے، تو جب یہ آئیں گے تو اسلام کو پھیلائیں گے، اور جس طریقے سے وہاں پر کفار مکہ جو ایک عرصے تک آبا و اجداد کے مذہب پر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ان کی تبلیغ سے، ان کے قرآن کریم کے سننے سے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ان کے جو ہے نا اپنے دین میں آ رہے ہیں، تو ہمارے جو ہے نا یہود وہ بھی وہاں جائیں گے۔ اب یہ مل گئے عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہود سارے، تو کوئی طریقے سے جناب نہ ہم اس کا کلا کما کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کا، دین کا۔ انہوں نے اپنی انجیل و تورات جو ان کے پاس اس وقت موجود تھی، عیسائیوں کے پاس جو انجیل تھی اور جو یہودیوں کے پاس تورات تھی، اور خصوصاً یہودیوں کے پاس، انہوں نے اپنی تورات کے اندر صراحتاً کہیں بھی رسول کریم کا نام نہیں پایا تھا، وہ جو ان کے پاس موجود تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم کے زمانے میں لمبا عرصہ ہے،
جو ان کے پاس اس وقت جناب نسخہ موجود تھا، اس میں رسول کریم کی نشانیاں موجود تھیں، مگر رسول کریم کا صریح نام موجود نہ تھا۔ اب جب رسول کریم مدینہ تشریف لائیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ مختصر معنی وغیرہ میں پڑھ کر ہے، دروس البلاغہ جو چھوٹی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے کہ مستدلے کو معرفہ لانے کی وجہ یہ ہوتی ہے سامنے والے کے ذہن کے اندر کسی شخص کو اس کے تشخص کے ساتھ حاضر کرنا، اس کے لیے علم لایا جاتا ہے، بالکل تشخص کے ساتھ۔ مثلا جناب آپ جناب نہ کہیں یہ، تو وہ یہ کہ اندر ممکن ہے کچھ الجھ جائے، مگر آپ کہہ دیں نا زید، تو زید اس کے ذہن کے اندر تشخص کے ساتھ آ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ با اعتبار وضع کے اس میں ابہام ہے کہ یہ کا مشارے لے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر تعین سے اور جب نہ وہ قرینے سے متعین ہو جائے گا، یہ بغیر قرینے کے متعین ہوتا ہے۔ جب آپ زید نام بولیں گے، بکر نام بولیں گے، خالد بولیں گے، اور جس خالد کی بات ہو رہی ہے اسی خالد کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا تشخص ذہن کے اندر آ جائے گا۔ تو جب یہودی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو نا راضی نہ تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے یہودی جناب نا یہودیت کو چھوڑ کر ان کے پاس جائیں، تو اب وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے بھی اپنی توریت کے اندر یا تو اس میں رسالت پایا نہیں ذاتی، یا پایا تو جناب نا ان کمبختوں نے اور شک القلب لوگوں نے اپنا اس کو طرف دھیان نہ دیا، تو اب پہلے تو اوصاف جلیلہ کے ساتھ رسول کریم کا ذکر کیا جاتا، لیکن اب مقام یہ تھا کہ خود رسول کریم کا نام لے کر ان یہودیوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو مسلط کر دیا جائے کہ یہ شخص جس کا نام محمد ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو پھر مدینے کے اندر اس مستدلے کو معرفہ بصورت علم لایا گیا۔ پہلے اوصاف جلیلہ سے لایا جاتا رہا، اب جب معرفہ بصورت علم لایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے چار مقامات پر قرآن کریم نے اس مقدس نام کو، اس اسم ذاتی کو ذکر کیا تاکہ ان کے ذہن کے اندر تشخص آ جائے اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اوصاف کو کسی اور پر معمول نہ کر دیں، یہ تو رسول کریم کے معمول نہ کر دیں، کیونکہ وصف من حیث ہوا یعم، وصف یوں کہ وہ وصف ہے وہ عموم رکھتا ہے۔ عالم یہ وصف ہے، یہ دنیا جہان کے اندر جس کے پاس بھی جناب نہ وہ علم ہو اس کو عالم کہیں گے ہم، یہ مخصوص جو علم ہے تو یہ کسی کے اوپر بھی جاری ہو سکتا ہے، مگر نام میں خصوص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر منصرف کے اندر علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم خصوص کا تقاضا کرتا ہے اور وصف عموم کا تقاضا کرتا ہے، وہ بینہما تنافن، اور ان دونوں کے درمیان منافات ہے، اس لیے جمع نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے جو ہے اپنا نام کے اندر خصوص ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوص کے ساتھ رسول کریم کی جنم و مبارک نام کو وہاں پر ذکر کیا، اور یہی وجہ ہے، یہاں سے ہر کس و ناقص جنم سمجھ جائے گا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کی والدہ کے نام کے ساتھ نہ ہوتا، پورے قرآن میں آپ کو بزرگوں نے بتایا، خود آپ کے ذہن کے اندر فقط ایک ہی عورت کا نام ہے، وہ مریم ہے۔ تذکرہ بہت سی عورتوں کا ہے، نام ایک ہی عورت کا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مریم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی خاص ماں کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور ماں کے نام کی جگہ پر فقط کوئی ضمیر لے آئی جاتی یا اس میں اشارہ کر دیا جاتا تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اس کا مشار الیہ فلاں ہے یا ضمیر کا مرجع فلاں ہے، اس عورت کو بنا دیتا جس کا کوئی شور ہوتا، تو بالکل حتمی فیصلہ کر دیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام مریم ہے، جن کا کوئی شور نہیں۔ تشخص بٹھانا مقصود ہے، تو مستدلے کو کبھی معرفہ یا مسند کو کبھی معرفہ اس وجہ سے لایا جاتا ہے تاکہ ذہن کے اندر اس کا اچھے طریقے سے ایک تشخص بیٹھ جائے کہ یہی ذات مراد ہے، کوئی اور ذات یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ ایک بات باقی جو نا اگر کل کلاس ہوئی تو میں اس چیپٹر کو مزید آگے طول دوں گا، اور پھر اللہ نے چاہا جب بھی کلاس ہوگی پھر ہم جو نا فصل کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اس کے بعد کریں گے۔ پوچھنا کچھ آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب میں علم کے لیے ایک دو باتیں آپ کو بتائیں۔ میں نے کہا نا اپنا میں تو بالکل جو ہے نا اپنا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو دو تین قطرے دے رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کتابوں کے اندر علم کے حوالے سے نیٹ پر میرے ذہن میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں، جیسے البرہان زرخشی کی کمال کتاب لکھی ہے۔ کل میں نے اس بچے سے نکلوائی بھی کتاب، میرے پاس میں استاد محترم کے علامہ وسیم ضیاء صاحب کے استعمال کرتا ہوں، وہ ہے۔ اس کے علاوہ رازی، روح البیان، خود جو ہے نا میرے پاس فیض الفتح ہے، مختصر معنی کی ایک دو شروحات ہیں، دروس البلاغہ ہے۔ یہ سارا اگر یہاں پر بیان کر دیا جائے
تو میرے خیال سے بہت لمبا ہو جائے، ان میں سے دو تین جو ہے نا اپنا باتیں آپ کے سامنے فقط ذکر کر دیتا ہوں، ورنہ علم کے حوالے سے، اس میں موصول کے حوالے سے ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، بلکہ میرے کو نیٹ پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورہ حشر اور سورہ کاف، ان میں جہاں جہاں پر اس میں موصول کا ذکر ہوا ہے ان تمام کی وجوہات بیان کی۔ اب مجھے بتائیے کتنا لمبا کام ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ خود دیکھ لیجیے، نیٹ کے اندر ہے۔ سورہ جو حشر وہ شروع حصے سے ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ شروع حصے سے ہوتی ہے۔ اب یہ بھی میرے ذہن کے اندر میں نے بیان نہیں کیا، اللہ رب العزت سورہ حشر میں وہ جو هو اللہ الخالق، هو اللہ الخالق والبارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح، اب وہاں ایک ما ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں شروع میں دو مائیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی، تو اس کی وجہ بتائیے۔ اب میں ایک ایک چیز تو یہاں پہ جو ہے ڈیفائن کرنے سے رہا، ایک ایک چیز کو تو میں جو ہے اپنا بالکل ایکسپلین کرنے سے رہا، وقت اپنے پاس کم ہے۔ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا، راضی بھی دیکھیے، اور وہ رسالہ وہاں پر موجود ہے، اس رسالے کو بھی دیکھیے، تو آپ کو ایک چس ملے گا کہ ماشاءاللہ قرآن کریم کا توحید تو میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں کہ مفردات میں مسئلہ نہیں ہے، مرکبات میں یہ ترکیب جو قرآن کہیں پہ ماں لا رہا ہے، کہیں ماں نہیں لا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سورہ یہ تو چلو بالکل اوپری حصہ ہو گیا حشر کا، یہ آخری حصہ ہو گیا۔ آپ آیت الکرسی میں دیکھ لیجئے، ایک جگہ پہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، نیچے چلے جائیں وسیع کرسی السماوات والارض، وہاں پر جنرل مائی نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی وجوہات ہیں جو انہوں نے وہاں لکھی ہوئی ہیں، دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگے گا۔ بہرحال اس میں اشارہ، اس میں اشارہ کا ایک کمال یہ ہے بھیا کہ یہ مشار الیہ پلس تعلیل کے لیے آتا ہے، کچھ مواقع پر مشار الیہ کو بھی کھینچ کر آئے گا، اور وہ مشار الیہ کے جتنے اوصاف جن کی وجہ سے آگے والا حکم اس کے مرتب ہو رہا ہے وہ بھی آئے گا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے واضح کر دیتا ہوں، یہ بیضاوی کے اندر ہے، قربان جائے سیال کوٹی پر کمال وضاحت کی، جب بیضاوی کا حاشیہ لکھا سیال کوٹی نے، اس سیال کوٹی کو بیضاوی کے متن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، یہ دونوں مل کر کھول دیتے ہیں بات کو اچھے طریقے سے۔ آپ ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم ہدایت متقین کے لیے، متقین کون ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی، الذین سے وہ یوقنون تک وہ سارا جو بیان متقین کا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، اول تو اس میں اشارہ جمع کا لائے، صحیح ہے، پیچھے الذین ہے، پھر آگے کاف ہے، کبھی اولئک ہوتا ہے کبھی اولئکم ہوتا ہے، تو یہاں پر مشار الیہ جمع ہے کہ پیچھے الذین ہے، تو اس لیے اولا لے کر ہے، مگر خطاب رسول کریم سے ہو رہا ہے، وہ ایک ہیں تو کاف لے کر ہے اولئک۔ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، وہ جو ایقان رکھتے ہیں آخرت پر، اے اللہ کا رسول آپ سے خطاب کر کے جناب اپنا فرمایا جا رہا ہے علی ھدی من ربہم، وہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ اولا کا مشار الیہ وہ متقین ہے، یہ متقین ہدایت پر ہیں۔ مولا یہ متقین کیوں ہدایت پر ہیں؟ تو کہا کہ جو اولا آیا ہے یہ متقین پلس ان اوصاف کو پکڑ کر لائے گا جو پیچھے سارے ذکر ہوئے، وہ متقین جو ایسے 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 ہیں، تو جن متقین کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے تو وہ اوصاف سبب بنیں گے اس بات کا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو رب کی طرف سے ہدایت پر ہونا یہ حکم ہے، اور وہ اوصاف علت ہیں، اور متقین وہ معلول ہے، یعنی کہ وہ موصوف ہیں۔ یہ صفات علت ہیں، اور یہ علتیں کس کی؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کی، اور یہ علت کن کے لیے؟ موصوف کے لیے۔ تو اولئک نے کیا کام کیا؟ اولئک موصوف پلس صفات، جو اس موصوف کی طرف نگاہ کرتے ہوئے صفات ہیں اور حکم کی طرف نگاہ کرتے ہوئے علت ہیں، تو ان موصوف پلس صفات کو یا ان موصوف پلس علل کو پکڑ کر لے آیا کہ یہ موصوف جو ان علتوں کے ساتھ ہو، یہ موصوف جو ان صفات کے ساتھ ہو، اس کے لیے حکم کیا جا رہا ہے اعلیٰ ھدی من ربہم۔ یہ مقام ہوا کا نہیں تھا، ہوا فقط مرجع تک محدود رہتا ہے۔ اگر وہاں پر ہم کہہ دیا جاتا وہ فقط مرجع تک محدود ہوتا ہے، بس اس کا مرجع ہوتا ہے فقط متقین۔ مگر اولا نے کیا کر دیا؟ ان متقین پلس صفات کو پکڑ کر لیا آیا کہ وہ متقین جو یہ صفات رکھتے ہیں،
صفات موصوف کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، وہ متقین جو یہ علل رکھتے ہیں، علل خدا کی طرف نسبت کرتے ہوئے. پھر صاحب بیضاوی نے لکھا، اور دروس البلاغہ کے اندر استعارہ کی بحث کے اندر نیچے حاشیے کے اندر جب نے یہ حضرت فضل حق رامپوری علیہ رحمٰ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کا استعمال فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ ایک بندہ جب کسی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، آج کے زمانے میں اسکوٹر آپ دیکھ لیجیے، کوئی بندہ اچھے طریقے سے اسکوٹر کو چلانا جانتا ہو، اس کو جہاں اس کو ٹرن کرنا ہو، جیسا چلانا ہو، جہاں روکنا ہو، وہ ویسے ہی جنم میں اس کو چلے، بالکل قابو میں اس کا اسکوٹر. وہ وہی بندہ ہوگا کہ جو بہت زیادہ ٹرین ہوگا اسکوٹر چلانے میں. پچھلے زمانے کے ویسے گورا ہے. اب ہم کچھ کبھی کبھار جناب نے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں کہیں تو ہم سواری کر لیتے ہیں، مگر جو باقاعدہ آپ خود ذرا ایک ذہن میں تصور کیجئے، چلچلاتی دھوپ ہے، ایک امیج کیجئے ذرا. استعارہ تمثیلیہ میں ہوتا یہی ہے، امیج کیا جاتا ہے. ایک امیج کیجئے کہ آپ ایک چتیر میدان کے اندر ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، آپ کے سر پر کھود ہے جو اس دھوپ سے جناب نے گرم ہو رہا ہے، جس سے آپ کا سر بھی گرم ہو رہا ہے. ایسے میں آپ جناب اپنے مثلا الٹے ہاتھ سے سمجھانے کے لیے، الٹے ہاتھ سے آپ نے گورے کی لگام تھامی ہوئی ہے، آپ سیدھی ہاتھ سے آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، اور اس تلوار سے آپ دشمن کے وار کو روک بھی رہے ہیں اور دشمن پر حملہ بھی کر رہے ہیں، خود کا دفاع بھی کر رہے ہیں. تو یہ بندہ گھڑ سواری میں کس قدر ماہر ہوگا، اس کے قابو میں کیسا گورا ہوگا. یہ تلوار سیدھی سے بات ہے کہ وہ جو کفار خالی مارنے کے لیے، ہاں بھائی مجھے گردن کاٹنے مار دے، وہ بھی تو مارنے کے لیے آتے تھے. اور جیسے یہ ماہر تھے وہ بھی ماہر تھے. جس طریقے سے کسی زمانے کے اندر افغانستان کے اندر جو نا گن لے کے چلنا فیشن تھا، بچہ بچہ گن لے کے چلتا تھا. ان آل عرب کا فیشن تلوار ہے. یہ تلوار کے بغیر گھر سے نکلتے نہیں تھے، جیسے آج کل موبائل کے بغیر نہیں نکلتے. یہ جنم میں گھر سے نکلیں گے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی تو بھی ان کی تلوار لٹکی رہتی تھی. تو اس قدر ماہر تھے. تو جیسے مسلمان ماہر تھے تو کفار بھی تو اسی ماحول کے تھے بھیا، وہ بھی تو ماہر ہوں گے. آپ نے تو نہیں سنا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو مرہب تھا، مرہب وہ ایک من کی تلوار سے مقابلہ کرتا تھا. اب آج کل کوئی ایک من کی تلوار تو اٹھائے؟ ایک من کی خالی تلوار اٹھانا نہیں ہے، گورے کو بھی سنبھالنا ہے، اس کو فضا میں پھیلانا بھی ہے، اسے گردن بھی اڑانی ہے، اپنے آپ کو قابو میں بھی رکھنا ہے. 40 کلو کی تلوار اٹھا کر مقابلہ کر دے کوئی، تو ماہر ہے نا یہ لوگ گھڑ سواری کے اندر. برا جنم نے ان کو تجربہ تھا کہ گھوڑے کو کیسے کنٹرول میں کرنا ہے. تو جو بالکل کسی کے کنٹرول کے اندر آ جائے، قابو کے اندر آ جائے، تو اس کے لیے جو ہے نا اپنا تسلط کے لیے، استعلاء کے لیے، کہ یہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے نا مسلط ہو چکا، اس استعلاء کو بتانے کے لیے اللہ کے لفظ کو لایا جاتا ہے. تو صحابہ کرام ہدایت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے. جس طریقے سے کوئی کامل گھڑ سوار گھوڑے پر کنٹرول رکھتا ہے، تو رب قدیر نے ہدایت ان کے دسترس میں دے دی تھی. یہ ہدایت پر اس طریقے سے کامل تصرف رکھتے تھے. اس تصرف کے لیے لفظ الا علی ھدی من ربہم، کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. تو جن کا کامل تصرف رب قدیر ہدایت والا بتائے، اور آج کچھ جنم بے غیرت نکل آئے اور ان کے جنم ایمان پر مناظرہ کرے، تو وہ خود کافر ہیں. ان کے کفر میں شک نہیں ہے. ان کو تو تسلط والا قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یہ اس ہدایت پر ہیں کہ وہ ہدایت ان کے تابع نہیں ہے. یہ ہدایت کے تابع نہیں ہے، ہدایت ان کے تابع ہوگا. یہ کیا مطلب؟ کہ جس کو چاہے ہدایت والا بنا دیں اور جس کو چاہے گمراہ کر دیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے وہاں پر وہ کمال دکھایا جو کوئی اور حرف وہاں پر نہیں لا سکتا تھا. اسی طریقے سے پورا آگے کا ہے وہ اولئک هم المفلحون. اس اولئک کی بالکل وہی جو ہے نا اپنا تقریر ہے جو میں نے پیچھے اولئک کی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. تیرے قرآن کے فہم کو، تیرے قرآن کے سمجھنے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں. ارحم الراحمین، ہم تمام کا آنا، جمع ہونا اپنی بارگاہ سمجدت میں قبول فرما. قرآن کا فہم اور قرآن کی جو بلاغت اور فصاحت ہے، ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے سینوں کے اندر اس کو جاگزیں فرما. الہ العالمین جو کچھ سبقت لسانی مجھ سے دوران درس ہوئی، ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے حبیب لبیب، اپنے حبیب معصوم کے صدقے میں تو اسے معاف فرما. ہم تمام کو ارحم الراحمین مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.